بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وزوجاتہ امہات المؤمنین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ موقر و معظم بزرگوں، نوجوان دوستوں، مکرم خواتین اسلام، جو تلاوت ابھی ہم نے سنی 12ویں پارے کا 5واں رکوع، سورہ یوسف علیہ السلام کا 11واں رکوع۔ تیرہویں پارے کا 5واں رکوع، سورہ یوسف علیہ السلام کا 11واں رکوع،
اس رکوع میں کل 11 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اور جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ یقیناً میں آج یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھ کو سٹیایا ہوا بوڑھا نہ کہو۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، آپ تو پرانی غلط فہمی ہی میں ہو۔ پھر جب ان کے پاس یہ خوشخبری دینے والا پہنچا، اس نے وہ کرتا ان کے چہرے پر لگا دیا، سو وہ لوٹ گئے بینا ہو کر۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابو، ہمارے لیے ہماری گناہوں کی معافی مانگیے، یقیناً ہم ہی غلطی پر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، یقیناً وہی بخشنے والا بے انتہا مہربان ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا اور کہا کہ تم لوگ انشاءاللہ مصر میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بلند فرمایا، اور یہ سب کے سب ان کے لیے سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابو جان، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے، اس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا تھا جس وقت مجھ کو قید خانے سے نکالا اور تم لوگوں کو لے آیا دیہات سے میرے پاس، اور بعد اس کے کہ شیطان ہم بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈال چکا تھا۔ یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے لطیف تدبیر کرتا ہے، یقیناً وہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ کو حکمت عطا کی اور مجھ کو باتوں کو سمجھنے کا سلیقہ عطا فرمایا اور بادشاہت عطا فرمائی۔ اے زمین و آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو مجھ کو فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے نیک بختوں میں شامل فرما۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ آپ ان لوگوں کے پاس موجود نہیں تھے جس وقت وہ سازش کر رہے تھے اپنے معاملے کو انجام دینے پر، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے آپ کتنی ہی دلی خواہش کرو، اور آپ تو ان سے اس بات پر کوئی اجر بھی نہیں مانگتے۔ یہ تو خالص نصیحت ہے جہان کے لوگوں کے لیے۔ یہ پورے رکوع مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں اس سے پہلے رکوع کی آخری آیت میں ہم نے سنا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا تعارف کروا دیا اور بغیر انتقام کے، بغیر ملامت کے سب کو معاف کر دیا، تو آخری میں یہ جملہ کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور والد کے چہرے پر لگاؤ، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے
اور اپنے پورے گھر والوں کو لے آؤ میرے پاس۔ اس کے آگے کا مختصر واقعہ آج کے رکوع میں شروع کیا جا رہا ہے۔ کچھ خاص باتیں تو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، کچھ باتیں جو ضمناً سمجھ میں آ رہی تھی یا تو وہ قابل ذکر نہیں ہے یا پھر خود ہی سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، تو ان بھائیوں میں اختلاف ہونے لگا کہ میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا۔ ہر کوئی کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر چلوں گا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ سب سے بڑا بھائی یہودا لے کر جائے گا۔ یہودا کہنے لگا کہ لے جانے کا حقدار میں ہوں، کیونکہ پہلے بھی اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر میں لے گیا تھا۔ ابو کو غم بھی میں نے دیا تھا، ابو کو خوشی بھی میں دوں گا۔ اس کرتے کی کیا خاصیت اور کیا تاثیر تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا تھا، برہنہ کر کے پورے کپڑے اتار کر، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کرتا جنت سے لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کی وفات تک ان کے پاس محفوظ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ کرتا حضرت اسحاق علیہ السلام نے استعمال کیا، اس کو حفاظت سے رکھا۔ ان کی وفات تک ان کے پاس تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ جنتی کپڑا ہے، اس میں بہت سارے خواص ہیں، اس کو کسی چیز میں لپیٹ کر، کیسے لپیٹے واللہ عالم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دیا تھا۔ جب بھائیوں نے ان کو کپڑے اتار کر کنویں میں بغیر کپڑے کے ڈالا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت تو حاضر ہوئے تھے اور اس میں سے کھول کر وہ کپڑا نکال کر ان کو پہنایا تھا، اور یہ بشارت دی تھی کہ تو بے فکر رہ، ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے کارنامے تو خود بتائے گا ان کو۔ اور ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کا جسم مبارک جو انتہائی خوبصورت تھا، یہ جنت کا جسم تھا۔ جو بھی کپڑا آپ کے جسم سے مس ہو جاتا، اس میں جنت کی تاثیر آ جاتی، چاہے یہ وہی کپڑا ہو، چاہے یہ وہی کپڑا ہو، چاہے کوئی اور کپڑا ہو۔ چاہے یہ وہی کپڑا ہو، چاہے کوئی اور کپڑا ہو، اس میں تاثیر پیدا ہونا فطری چیز تھی۔ لیکن آنکھوں کی بینائی اور بصارت سے کپڑے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے دعوے سے کہہ دیا کہ اس کو لگاتے ہی والد صاحب بینا ہو جائیں گے؟ جواب بالکل آسان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی تھی کہ تمہارے والد صاحب کی بینائی اس طرح واپس آئے گی۔ اب یہاں ایک دوسرا معجزہ رونما ہوا کہ جیسے ہی یہ قافلہ چلا یہاں سے، میلوں دور حضرت یعقوب علیہ السلام آج یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کی خوشبو سے آپ کا دماغ معطر ہو رہا ہے، جی لہلہا رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب کارنامے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات انبیاء کے ہاتھ سے تو ظاہر ہوتے ہیں، انبیاء کی ذات سے تو ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس میں اصل کار فرما اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، ویسا ہی معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔
یہی یوسف علیہ السلام جب اپنے ہی گاؤں کے قریب تھے کنویں میں، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو بو نہیں آئی۔ مدت مفارقت بعض روایات کے مطابق 40 سال، بعض روایات کے مطابق 80 سال، ان 80 سالوں میں کبھی ادھر سے خوشبو نہیں آئی کہ یوسف وہاں ہیں۔ لیکن آج ابھی وہاں سے کپڑا نکلا ہے، یعقوب علیہ السلام کو خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر لشکر قیام کیا، آپ کی اونٹنی چرتے چرتے کہیں نکل گئی، گم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت تلاش کیا، نہیں ملی۔ منافقین کی ایک جماعت جو اس غزوے میں شریک تھی، اپنے اپنوں میں مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو دیکھو دیکھو، نبوت کا دعویٰ ہے، کہتا ہے کہ آسمان سے میرے پاس خبریں آتی ہیں، اور خود کی اونٹنی کہاں ہے یہ پتہ نہیں، نعوذ باللہ من۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس واقعے کی بذریعہ وحی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں سے صرف وہی بات کہتا ہوں جو اللہ مجھ کو بتاتے ہیں، اور جس وقت بتاتے ہیں اسی وقت کہتا ہوں۔ ابھی ایک کافر نے میرے متعلق یہ بات کہی ہے کہ ان کو اپنی اونٹنی کی خبر نہیں اور وحی کی باتیں کرتے ہیں۔ اب مجھ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ میری اونٹنی چرتے چرتے فلاں میدان میں پہنچی ہے، اور وہاں ایک درخت میں اس کی رسی اٹک گئی ہے، اسی سے وہ کھڑی ہے۔ صحابہ کرام گئے، وہاں سے اونٹنی آسانی سے لے آئے۔ آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام معجزات صرف اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے ہی سے ظاہر کرتے تھے یا رونما ہوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس طویل مدت میں کبھی ایسا محسوس نہیں کیے جو آج محسوس کر رہے ہیں، اور اپنی اس بات کا اظہار کرتے وقت ایک عجیب و غریب جملہ کہہ رہے ہیں، لولا ان تفندون۔ محلے والوں سے، قرابت داروں سے، پوتوں سے، رشتہ داروں سے جب یہ ذکر کر رہے ہیں، پہلے کہہ رہے ہیں کہ تم کو میری بات پہ یقین آنا چاہیے، یہ مت سمجھنا کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے، میں بڑھاپے میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں۔ میری اس بات سے تم کو ایسے ہی لگے گا کہ بڑھاپے میں بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہوں، سٹیا گیا ہوں۔ جو پاس موجود تھے انہوں نے پھر تانا دیا، قسم کھا کر کہا کہ تمہاری یہ غلط فہمی جائے گی ہی نہیں۔ یوسف کو برسہا برس ہو گئے، بھیڑیا کھا گیا ہے، اور تم آج تک اسی وہم میں مبتلا ہو کہ یوسف زندہ ہے، آئے گا میرے پاس، مجھ سے ملاقات کرے گا۔ انک لفی ضلالک القدیم، جو تمہاری پرانی یاد ہے وہی ہے، اسی یاد کی وجہ سے آج تمہارے دماغ میں اس کی خوشبو محسوس ہو رہی۔ مصر سے کنعان، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 8 دن کا سفر تھا، 8 دن کا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 80 فرسخ کا فاصلہ تھا، جو 250 میل ہوتا ہے۔ اتنی دور سے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان کے والد تک پہنچائی، جو مسلسل آ رہی تھی، اور جیسے جیسے یہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے وہ خوشبو تیز ہو رہی تھی، قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب یہ صاحبزادے قافلے کے ساتھ سب اپنے شہر پہنچ گئے، اپنے گاؤں پہنچ گئے، اس وقت کی منظر کشی اللہ پاک تیسری آیت مبارکہ میں کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ خوشخبری دینے والا آیا، اس نے پہلا کام وہی کیا، کپڑا نکال کر والد کے چہرے پر لگایا، کیونکہ وہ خود بے چین تھا۔ البشیر کا لفظ اللہ نے کہا ہے، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بڑا صاحبزادہ یہودا تھا۔ چہرے پر لگاتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی درست ہو گئی اور پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی۔
یہ معجزہ ظاہر ہوتے ہی سب سمجھ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مختصراً اپنی بات دہرایا، میں تم سے کہہ نہیں رہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے رکوع میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشارہ کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اپنے غم اور رنج کی شکایت تو اللہ ہی سے ہے، اور اللہ سے میں ایسی باتیں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں معلوم۔ تو آج اس کو جتا رہے ہیں کہ مجھے احساس تھا، مجھے اللہ کی طرف سے معلوم تھا کہ میرا یہ صاحبزادہ کہیں نہ کہیں ہے، سلامت ہے۔ بیٹے نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، معافی مانگنے لگے، اور معافی اس انداز سے مانگے کہ ابو جان اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت چاہو، ہمارے گناہوں کی معافی مانگو، یقیناً ہم ہی خطا کار ہیں۔ خلاصہ یہ تھا کہ پہلے آپ معاف کر دو جو آپ کو تکلیف دی ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی کے لیے استغفار اسی وقت کرے گا جب خود کی غلطی معاف کر چکا ہو، خود کا قصور معاف کر چکا ہو، اس کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہو وہ معاف کر چکا ہو۔ یعنی آپ بھی معاف کیجئے اور اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت آپ کی بینائی لوٹ آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی خیر خیریت بچوں سے پوچھا، بچوں نے بڑی شان سے بیان کیا کہ یوسف بادشاہ بنا بیٹھا ہے، مصر کا بادشاہ ہے، اور اس کے حکم پر ایسے کام چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، اتنی ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے، اس کا مہمان کھانا ایسا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، وہ مالدار ہے یا تنگ دست ہے، میں نے تم سے جو پوچھا، میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان و عمل کا کیا حال ہے، اس کے تقوی و طہارت کا کیا حال ہے۔ پھر بیٹوں نے بیان کرنا شروع کیا، وہ تو بہت پاک دامن ہیں، بہت ہی متعفف ہیں، تقوی و طہارت والے ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کی نیکیوں کو شمار کرانا شروع کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹوں نے جب یہ درخواست کی کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی معافی مانگی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً استغفار نہیں کیا۔ 5ویں آیت مبارکہ میں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ کیوں آپ نے ایسا کہا؟ 2 وجہ ہے اس کی۔ ایک وجہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعائے مغفرت کو مؤخر کیا اجابت کی ساعت کے لیے، قبولیت کی گھڑی کے لیے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت جب اپنے رب سے راز و نیاز کروں گا، اس وقت تمہارے لیے مغفرت چاہوں گا، آخر شب میں، رات کا آخری حصہ۔ بخاری مسلم شریف کی روایات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کو قبولیت کی گھڑی قرار دیا ہے۔ اللہ پاک آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، اہل دنیا سے متوجہ ہوتے ہیں، اس وقت بندوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کروں، ہے کوئی اپنی ضرورت کو پیش کرنے والا جس کی ضرورت پوری کروں۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دعا کو مؤخر کیا جمعہ کی شب کے لیے۔ ایک واقعہ روایات میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی، قوت حفظ بہت کمزور ہے، قرآن یاد ہی نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عمل ایک دعا کے ساتھ آپ کو سکھایا۔
اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو جمعہ کی شب کے آخری حصے میں یہ عمل کرنا، کیونکہ اسی وقت کے لیے یعقوب نے اپنے صاحبزادوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یہ وقت تو فرشتوں کی حاضری کا ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو جمعہ کی شب میں نصف شب میں اٹھ جانا، یہ بھی نہ ہو سکے تو ابتدائی شب میں یہ عمل کر لینا۔ لیکن جمعہ کی شب آپ نے فضیلت والی بتائی تھی، تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جمعہ کی شب کے لیے دعائے استغفار کو مؤخر کیا۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے مفسرین نے، دوسری وجہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ ان کے لیے فوراً دعائے مغفرت نہیں، پہلے یوسف سے ملاقات ہو جائے، ان کی تحقیق ہو جائے کہ انہوں نے ان کی خطا معاف کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے جیسے میری شان میں گستاخی کی ہے، یوسف کی شان میں بھی تو گستاخی کی ہے۔ اور حقوق العباد وہ چیز ہے جب تک بندہ معاف نہ کر دے یا وصول نہ کر لے معاف نہیں ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تاکید اور تنبیہ سے فرمایا ہے کہ جس کا کسی پر کوئی حق باقی ہو دنیا ہی میں برابر کروا لے، یا تو معاف کروا لے یا تو اس کا حق ادا کر لے، اس کو راضی کر لے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن دینار و درہم نہیں چلیں گے، جس دن نیکیوں سے عوض عطا کیا جائے گا۔ پھر آپ نے اسی روایت میں فرمایا کہ اس دن اتنا عدل و انصاف کیا جائے گا کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو مارا تھا، کل قیامت میں اللہ پاک بے سینگ والی کو سینگ دے کر کہیں گے کہ تو اپنا انتقام برابر کر لے، اس کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس کون ہے، نادار کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو نادار اور مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو، خرچ وغیرہ فراوانی سے نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس اور نادار وہ ہوگا جو کل قیامت میں بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی تھی، کسی کو تہمت لگائی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا۔ ہر صاحب حق آئے گا، اپنے اوپر ظلم کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور صاحب حقوق باقی رہیں گے، تو پھر حقوق کے بدلے میں ان کی برائیاں اس کے سر لاد دی جائے گی، اور اس کو پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، نعوذ باللہ منہ۔ یہ آخرت کی مفلسی اور ناداری۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم اس سے بہت ہی زیادہ غافل ہیں۔ ہم پرواہ نہیں کرتے کہ کسی کی شان میں جو گستاخی غلطی ہم سے ہوئی ہے، جو گناہ ہم سے ہوئی ہے، حقوق العباد کے تعلق سے جو مظالم ہم نے کیے ہیں، کل قیامت میں نیکیوں اور برائیوں سے برابر سرابر کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس تحقیق کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابھی دعا نہیں فرمائی، اور اللہ کی شان غفاریت و غفوریت بیان کیا کہ وہی گناہوں کو بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ بھائی جب مصر سے چلے تھے والد کی طرف، حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت سارے ساز و سامان ان کو دیے تھے اس کپڑے سمیت۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 200 اونٹ بھر کر کپڑے اور دیگر ضروریات کے سامان ان کو روانہ کیے تھے، تاکہ خاندان کے لوگ انتہائی ٹھاٹ باٹ سے اور شان سے تشریف لائیں۔ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو یہاں بلایا جائے،
کیونکہ ادھر حکومت بھی سنبھالنی ہے، مصر بھی دیکھنا ہے۔ آپ نے ادباً یہ نہیں کہا تھا کہ ابو جان کو یہاں لے آؤ، یہ گستاخی ہوتی ہے، اپنے سے بڑے کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ پورے گھر والوں کو لے کر آؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے گھر والے آئیں گے تو ابو بھی ساتھ آئیں گے۔ کتنے افراد تھے یہ پورے 11 بھائی اور ان کے جو بھی آل اولاد ہوئے ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک روایت کے مطابق کل 72 افراد چلے تھے اور ایک روایت کے مطابق 93 افراد تھے۔ یہ سب جب مصر پہنچنے کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے شاہی انداز سے باہر آئے۔ اس شہر کا نام جو دارالحکومت تھا شہر اعممیس لکھا ہے مفسرین نے، جو جشن کا شہر مانا جاتا تھا۔ ہر سال مصر میں یہی جشن منایا جاتا تھا، ملکی خوشی۔ اتفاق سے جس روز یہ لوگ پہنچنے والے تھے وہ جشن کے ایام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر استقبال کے لیے آئے ہیں 4000 سپاہیوں کو ساتھ لے کر، جنہوں نے ان کے والدین کو سلام پیش کیا۔ چھٹی آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے پاس والدین کو ٹھہرایا۔ ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے ہیں، باہر میدان میں جو خیمے لگے ہوئے ہیں اپنے خیمے میں اپنے والدین کو ٹھہرایا، اور ایک خوشخبری دی کہ تم لوگ سب مصر میں انشاءاللہ امن کے ساتھ داخل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے باز پرس نہیں ہوگی۔ جیسے دوسرے ملک کا فرد کسی ملک میں آتا ہے، تحقیقات ہوتی ہے، امیگریشن ہوتا ہے، یہاں تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ بالکل اطمینان اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہاں ایک بات کھٹکا پیدا کرتی ہے، پیچھے ہم نے تفسیر میں سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال بنیامین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا، لیکن قرآن کریم میں یہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ والدین کو انہوں نے اپنے پاس ٹھہرایا۔ اس کا ایک جواب تو مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی ایک اور خالہ سے نکاح کیا تھا۔ اب یہ خالہ 2 حیثیت سے ماں لگتی تھی، ایک تو والد کی بیوی ہیں، دوسرے الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس واسطے والدین کہنا کوئی غلط نہیں۔ اور کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ کسی مستند اور صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ انتقال کر گئی تھی، بلکہ وہ زندہ تھی۔ یہ حقیقی والدہ تھی جو اس وقت والد کے ساتھ تشریف لائی تھی، اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کو اپنے پاس ٹھہرایا اور سب کو یہ بشارت دی کہ اب مصر میں خوشی خوشی آنا ہے۔ 7ویں آیت مبارکہ میں آگے کی منظر کشی ہو رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب شہر میں داخل ہوئے انتہائی تپاک کے ساتھ، تو جشن کا ایک میدان سجایا گیا، اس میں مصر کے امراء رؤساء اپنے اپنی منزلت کے اعتبار سے بیٹھائے گئے۔ تخت شاہی پر حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین بیٹھے اور بھائی بھی قریب بیٹھے۔ اس کے بعد جب بالکل استقبال کا وقت ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی ٹھاٹ باٹ سے تاج سر پر سجائے ہوئے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ اور یہ پورے 11 بیٹے سرنگوں ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔
یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، پرانے خواب کی تعبیر اللہ نے سچ کر دکھایا ہے۔ پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی درست تھا، جائز تھا۔ اس امت میں اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اس امت کی اللہ نے ہر طرح سے حفاظت کی ہے۔ جہاں جہاں سے شرک کو داخلے کی راہ مل سکتی تھی بند کر دیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ سجدہ دراصل اللہ کو سجدہ تھا جو سجدہ شکر تھا، جس کو اس طرح سے تعبیر کیا گیا۔ اور باقی مفسرین کی رائے یہ کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو سجدہ کیا جو سجدہ تعظیمی تھا، ان کی شریعت میں جائز تھا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پورا سجدہ نہیں تھا، سر جھکانے کو سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ کچھ مدت وہاں رہنے کے بعد جب تشریف لائے مدینہ منورہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یمن میں دیکھا ہے کہ وہاں کے نصارہ اپنے راہبوں کو اسی طرح آداب پیش کرتے ہیں، اس سے زیادہ مستحق تو آپ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کو روا نہیں رکھتا، جائز نہیں رکھتا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی میں اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن آپ نے اجازت نہیں دیا۔ بڑا قیمتی واقعہ ہے۔ ہم سب کا ایمان و یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ و ارفع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے اپنے کو سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت نہیں دیا۔ اللہ کے نیک بزرگوں اور اولیاء کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہوگا، قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ کتنا ہی بڑا بزرگ و ولی ہو، کتنی ہی اعلیٰ مرتبے پر ہو، چاہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کیوں نہ ہو، چاہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ہی کیوں نہ ہو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق منع فرما دیا ہے تو کہاں سے درست اور جائز ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی قبر کے آگے یا کسی اور کے قدم کے آگے ہم اپنی پیشانی خم کریں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ نے اس کو واقعی سچ کر دیا۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی خواب کی تعبیر صحیح طور پر سامنے آنے کو مدتیں لگ سکتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، بعض مفسرین کی رائے کے مطابق اس خواب کو دیکھے ہوئے 120 سال ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے 120 سال کی عمر میں۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ جب کنویں میں ڈالے گئے تھے 17 سال کی عمر تھی، کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ 7 سال کی عمر تھی، بعض نے کہا ہے کہ جدائی کا زمانہ 40 سال تھا، بعض نے کہا ہے کہ 80 سال تھا۔ اور دونوں کی ملاقات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پورے گھرانے کے ساتھ مصر میں رہے، بعض کہتے ہیں 23 سال اور بعض کہتے ہیں 17 سال تک، انتہائی حشاش بشاش خوشی کے ساتھ رہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اب اپنی داستان پارینہ دیکھیے کس انداز سے سنا رہے ہیں۔ اگر کم سے کم مدت 40 سال کی جدائیگی بھی لو اور جو زمانے کے نشیب و فراز دیکھ کر آئے،
جو زمانے کی دھوپ چھاؤں سے گزر کر یہاں پہنچے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو داستان سناتے سناتے کئی راتیں بسر کر دیتا اور نہ جانے کتنے شکوہ شکایات ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اب تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ اس میں 3 پہلو ہیں، آپ کی مشقت کے 3 زمانے ہیں۔ ایک زمانہ تو بھائیوں کے ظلم و ستم والا ہے، دوسرا زمانہ کنویں کا وقت ہے، تیسرا زمانہ قید خانے کا وقت ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی مصیبت والدین اور اقربا سے جدائی کا زمانہ ہے۔ قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق پر کہ آپ نے ایک بھی شکوے کا لفظ نہیں کہا۔ 3 مصیبتوں کو 3 انداز میں ذکر کیا، وہ بھی شکر کے انداز میں۔ سب سے پہلے آپ نے قید خانے سے رہائی کا ذکر کیا کہ اللہ نے بڑا احسان کیا مجھ کو کہ قید خانے سے باہر نکال دیا۔ یہ نہیں بتایا کہ میں قید خانے میں کیوں گیا، میرے ساتھ وہاں کیا ہوا۔ قید و بند کی صعوبتیں ہر کوئی جانتا ہے، ضمناً ذکر کر دیا کہ میں جیل میں رہا ہوں، لیکن اللہ نے مجھ کو جیل سے نکال کر تخت شاہی تک پہنچا دیا، اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ دوسرا زمانہ جو والدین سے جدائیگی کا وقت تھا، اللہ نے تم کو دیہات سے میرے پاس پہنچا دیا۔ اور تیسری چیز جو بھائیوں نے میرے ساتھ کیا، اس کو شیطان کے حوالے کر دیا کہ شیطان نے ہمیں جھگڑا لگا دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی ختم فرما دیا۔ اب سب مل جل کر حشاش بشاش ہیں۔ ایک درس، ایک سبق بہت عمدہ ملتا ہے کہ بندے کو ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہمارا اپنا مزاج یہ ہے کہ اللہ کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں استعمال کریں گے، کبھی کسی نعمت کا تذکرہ بطور شکر الا ماشاء اللہ کریں گے، لیکن کوئی تکلیف پہنچ جائے اس پر روتے گاتے نہ جانے کتنی مدتوں نکلے گی۔ ہر ملاقاتی سے بتائیں گے کہ مجھ کو فلاں تکلیف ہے، ہر ایک مہمان سے ذکر کریں گے کہ ہم پر تو یہ مصیبت چل رہی ہے۔ اللہ کی نعمتیں راحتیں کتنی ہیں کبھی نہیں بتائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ مصیبتوں کا کوئی وزن ہے ہی نہیں، اللہ کی نعمتوں کا حد و احصاء اور شمار ہے ہی نہیں۔ اسی کی شکایت اللہ پاک نے کی ہے، ان الانسان لربہ لکنوت۔ اللہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے کہ کچھ بہت کم بندے ہوتے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے عمل سے مظاہرہ کیا کہ تکلیف کتنی ہی بڑی ہو، کتنی ہی دیر رہی ہو، بندے کو شکر گزاری کا پہلو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کیا قید خانے سے آزادی پر، والدین سے ملاقات پر، اور بھائیوں کے اختلاف ختم ہونے پر۔ یہاں ایک اور اہم بات ہے کہ اس میں کنویں کا ذکر نہیں کیا۔ قید خانے کی مشقت سے زیادہ کنویں کی مشقت تھی، اس سے زیادہ وحشتناک اور دردناک جب آپ کو کنویں میں پھینکا گیا وہ زمانہ تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ بھائیوں میں پہلے آپ اعلان کر چکے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، اب تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، ساری خطائیں معاف کر چکے ہیں۔ جس کی غلطیوں سے ہم درگزر کر چکے ہیں، اب بعد میں اس کی غلطیوں کو اس کے سامنے ذکر کر کے اس کو شرمندہ نہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر کیا ہی نہیں، قید خانے کا، والدین سے ملاقات کا اور بھائیوں کے اختلاف کا ذکر کیا۔ بہرحال واقعہ یوسف علیہ السلام کی آخری کڑی، حضرت یوسف علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، بڑی قیمتی اور بڑی جامع دعا ہے۔ اللہ نے مجھ کو ظاہری اور باطنی دونوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ ظاہری نعمت تو یہ ہے
کہ مجھے بادشاہ بنایا، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، آپ نے مجھ کو بادشاہت دی ہے۔ اور باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ تأویل الاحادیث، خواب کی تعبیر، باتوں کو سمجھنا، فراست عطا کی، سمجھ عطا کی۔ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہو، آپ ہی میرے ولی ہو، میرے ذمہ دار ہو، میرے کارساز ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مجھ کو فرما برداری کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، یعنی میرے آبا و اجداد جو ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہم السلام، ان کے ساتھ ملانا۔ اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جتنا زمانہ بھی رہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، آخری میں وفات کے وقت وصیت کر گئے کہ مجھ کو اپنے باپ دادا کے پاس فلسطین میں دفن کرنا۔ آپ کے انتقال کے بعد لکڑی کا صندوق بنا کر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے جسم کو وہاں تدفین کے لیے بھیجا تھا۔ اسی کی نقل یہود آج تک کرتے ہیں کہ اپنے مردوں کو صندوق میں دفن کرتے ہیں۔ باقی یہ پورے خاندان یہیں آباد رہے، ان سے ان کی نسل پروان چڑھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی پہلے آیا کہ آپ کا نکاح زلیخا سے ہو چکا تھا۔ اس سے 2 لڑکے ولادت پائے تھے، دونوں کا نام مفسرین نے لکھا ہے افرائیم اور منشا، اور ایک صاحبزادی پیدا ہوئی تھی، رحمت نام رکھا تھا، رحمت بنت یوسف۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بنی یہ صاحبزادی۔ اور افرائیم کی اولاد میں آگے چل کر حضرت یوشع ابن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ بنی اسرائیل اپنا خاندان بڑھتے بڑھتے آئے تھے، اس وقت تو 72 یا 93 افراد تھے، جس وقت فرعون کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے تھے اس وقت تو ان کی تعداد ہو گئی تھی 6,70,000، جبکہ کئی لاکھ کو فرعون قتل کروا چکا تھا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بعد شان نبوت سے آپ جتنے بھی برس زندہ رہے، بعض مفسرین نے ان کی عمر لکھی ہے 120 سال اور بعض مفسرین نے لکھی ہے 147 سال۔ انتقال ہوا، ان کی تدفین دریائے نیل کے کنارے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے تھے، اللہ نے وحی نازل کی کہ یوسف کی لاش کو یہاں نہ چھوڑیں، اس کو بھی لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کر کے معلوم کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مدتوں بعد آپ کی لاش حفاظت سے لے جا کر ان کے آبا و اجداد حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس شام میں فلسطین میں تدفین کیا، واللہ اعلم بالصواب۔ یہاں اس دعا میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی ہے، توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھ کو موت دینا مسلمان ہونے کی حالت میں، فرما بردار ہونے کی حالت میں۔ جبکہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے، موت نہیں مانگنا چاہیے۔ البتہ اگر زندگی سے پریشان ہو گئے ہو تو اتنا کہنے کی اجازت ہے کہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھیے، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھ کو موت دے دیجیے۔ لیکن خاص حالات میں خاص طریقے پر موت کی دعا کرنا ثابت ہے۔ یہاں موت نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ موت تو اپنے وقت مقررہ پر آئے گی، موت کی اچھی حالت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مشہور ہے، اللہ سے دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک
واجعل موتی فی بلد نبیک صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے تعجب خیز دعا کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت بھی دے اور تیرے نبی کے شہر کی موت بھی دے، جبکہ اس وقت تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مدینہ میں کوئی کیسے شہید ہوگا۔ مدینہ میں سب کے سب مسلمان تھے، مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، اور دعا میں مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو شہادت بھی چاہیے اور تیرے نبی کے شہر کی موت بھی چاہیے۔ اللہ نے اس دعا کو کیسے قبول کیا؟ مصلی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو نیزہ مارا گیا تھا، مسجد نبوی میں امامت کرتے ہوئے آپ کو پیچھے سے نیزہ مارا گیا۔ بہرحال موت کی دعا تو ممنوع ہے، لیکن موت تک استقامت مانگنا یہ ممنوع نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ خوشخبری دینے والا پہنچا تھا تو اس وقت بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ انعام دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے معذرت کی کہ دیکھو ابھی تو تم بہت سارا ساز و سامان لے آئے ہو، لیکن تم لوگوں کے آنے سے پہلے گھر کی یہ حالت ہے کہ 7 روز سے روٹی نہیں بنی ہے گھر میں اس وقت تم کو کچھ دے تو نہیں سکتا، لیکن تم کو ایک انعام دیتا ہوں۔ وہ انعام میں یہ دیتا ہوں کہ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تم پر سکرات موت کو آسان کر دے، موت کی تکلیف کو آسان کر دے۔ اپنے بیٹوں کے لیے یہ بہت قیمتی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام نے دی تھی۔ تو ہم بھی مطلق موت نہیں بلکہ موت اچھی حالت میں، ایمان کی حالت میں، استقامت کی حالت میں، بہترین جگہ پر، بہترین وقت میں، بہترین حالت میں طلب کر سکتے ہیں اللہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ یہاں تک تو قصہ یوسف تمام ہوا، بہت ساری قیمتی باتیں صراحت سے بھی سمجھائی گئی، بہت ساری ضمناً بھی سمجھ میں آئی۔ جب واقعہ یوسف شروع کیا گیا تھا اس وقت تو بتایا گیا کہ یہ سوال پوچھا تھا یہودیوں نے اور مشرکین مکہ نے مل کر کہ چلو اس نبی کا واقعہ ہم کو بتاؤ، جو کہ کسی کو معلوم نہیں تھا، حتیٰ کہ مکہ والے کوئی جانتے ہی نہیں تھے، صرف یہود کے کچھ افراد جانتے تھے بس۔ یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اللہ پاک دلیل دے رہے ہیں کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی بھیجتے ہیں، بغیر وحی کے آپ کو معلوم ہو ہی نہیں سکتا۔ جس وقت وہ یوسف کو کنویں میں پھینکنے کی سازش اور مشورہ کر رہے تھے آپ تھوڑی تھے وہاں۔ واقعہ تقریباً 4000 سال پرانا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ ایک ہی چیز بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، اگر موجود ہوتے تو چلو واقعہ سنا رہے ہیں۔ دوسری چیز جو سب کو معلوم تھی اللہ پاک یہاں ذکر نہیں کر رہے ہیں کہ اس نبی نے کسی سے سنا بھی نہیں ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے کہ مطالعہ کر لے، اور پورا مکہ جانتا ہے کہ یہ بچپن سے کب کہاں گئے ہیں۔ ایک مرتبہ تجارت کا سفر کیے ملک شام، راستے سے واپس آ گئے۔ ایک مرتبہ تجارت کا سفر کیے، تجارت کر کے فوراً واپس آ گئے، جس وقت تو مکہ کے احباب ساتھ تھے، آپ اکیلے بھی نہیں تھے۔ اللہ پاک جتلا رہے ہیں کہ آپ کا علم یہ نبوت کی دلیل ہے۔ 10ویں آیت مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے کہ جب میں نے ان کی فرمائش کے مطابق پورا واقعہ ان کی سامنے پیش کر دیا، ان کو مان جانا چاہیے، ایمان لے آنا چاہیے، لیکن اکثریت ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں آپ ان کے کتنے بھی حریص ہو جاؤ، کتنی بھی تمنا کرو، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی قسمت میں اللہ نے محرومی لکھا ہے، وہ محروم ہی رہیں گے۔ آپ کا کام راہ ہدایت پر لانا نہیں ہے، آپ کا کام صرف اللہ کے احکامات، اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کی ہے۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے 10ویں آیت مبارکہ میں کہ آپ کے حرص کے باوجود، تمنا کے باوجود
ان کے اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ 11ویں آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں اور نہ ہی آپ ان سے کوئی تنخواہ مانگتے، کوئی اجرت بھی نہیں لیتے۔ یہ ساری باتیں تو نصیحت ہے جہاں والوں کے لیے۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ قیمتی نصیحتیں پوری دنیا کو دی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس وقت سوال کرنے والے مشرکین اور صرف یہود کو دی گئی، بلکہ جو بندہ عبرت سے ان واقعات کا مطالعہ کرے گا، نگاہ عبرت سے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو ہدایت کی بہت قیمتی شاہراہیں ملیں گی، کھلے ہوئے راستے ملیں گے۔ اللہ پاک اپنے فضل کرم سے ہم سب کو راہ ہدایت پر گامزن فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا في الدنيا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم كن أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك یا ارحم الراحمین۔ ہم سب پر رحم و کرم فرما، ساری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما، محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حقوق میں بھی، اپنے بندوں کے حقوق میں بھی ہماری کوتاہیوں کی تلافی فرما، ایک دوسرے کی حق تلفی سے ہماری حفاظت فرما، محض اپنے فضل و کرم سے روز محشر کی مفلسی اور ناداری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل دائم عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو تنگی معاش کے شکار ہیں انہیں رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل محبت ہمیں عطا فرما، آپ کی اطاعت و پیروی کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کریم کی ہدایات سے ہم سب کی زندگیوں کو منور فرما، محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں پختگی اور ثبات عطا فرما۔ اے اللہ، اپنی ناراضی اور غصے سے دونوں جہاں میں حفاظت فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما، دشمنان اسلام کے مکر و قیود کو ناکام فرما، ان کی تدابیر کو انہی پر لوٹا دیجیے، سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، اپنی نافرمانی کے ماحول کو ختم فرما، محض اپنے فضل و کرم سے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرما، مدینہ المنورہ کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت ہمارا حصہ فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے دونوں جہاں میں اپنا فضل شامل حال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين۔